स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं जावेद अख्तर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और न्यूरोलॉजी की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 का दूसरा दिन है। इस मौके पर न्यूरोलॉजी दुनिया के कुछ डॉक्टर्स अपने तजर्बात, इल्मी तरक्की, रिसर्चेज, डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और तरीक़ा इलाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब मिलकर न्यूरोलॉजी के शोबे में तरक्की और इल्म के राजों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की फ़ुर्सत हासिल करें। आइए इस कॉन्फ्रेंस का सफ़र को शुरू करें और इल्म की राह पर चलें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फार्मास्यूटिकल स्टॉल पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने सजाया हुआ है, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल माहिरीन, डॉक्टर्स और तहकीकाती एहलकार मिलते हैं। आइए अब हम आपको मुख्तलिफ़ स्टॉल्स कैमरे की आंख से दिखाते हैं। ओके, हमारे पास डॉक्टर एमन उस्मान मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि स्ट्रोक क्या है और स्ट्रोक के रेशो को हम किस तरह कम करेंगे। तो डॉक्टर एमन चलें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। एक्चुअली स्ट्रोक जो है एक हमारे पास दो तरह की स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक वो है, मैं आम अल्फाज में बोलूँगी ताकि को समझ आ सके। एक स्ट्रोक हमारे पास वो है जिसमें खून की शरीयान बंद हो जाती है चर्बी की वजह से, या बहुत अरसे से मरीज़ जो है ब्लड प्रेशर से लड़ रहे होते हैं, या उनको ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होती है और वो ख्याल नहीं रख लेते, जिसकी वजह से उनकी जो खून की रगें हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं। उसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल का लोथड़ा जमा हो जाता है और खून की शरीयान बंद हो जाती है। दूसरी किस्म का स्ट्रोक वो है जिसमें खून की शरीयान फट जाती है और वो जो है हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून की वजह से होता है। तो इन सब से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी आम पब्लिक पॉपुलेशन है वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे। सबसे टॉप के जो वजूहात हैं उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर शामिल है। तो अगर आम हमारे पास जो आम कम्युनिटी है वो अपनी शुगर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे और अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, फूड के ज़रिए और अद्वियात के ज़रिए डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखें, तो जो स्ट्रोक का जो हमारे पास एक बड़ी तादाद है, जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी तादाद कम हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर एमन। चलें। थैंक यू डॉक्टर एमन, बहुत अच्छे रिमार्क्स आपने दिए स्ट्रोक के हवाले से। और ये आपका जो मैसेज है इसको हम इंशाल्लाह पब्लिक तक पहुंच जाएंगे। ये स्ट्रोक का जो रेशो है तो ये उन पेशेंट में जहाँ पे उनको स्ट्रोक होता है तो उन पेशेंट में इंशाल्लाह उनकी मैसेज आएगी जाएगी और इनकी स्ट्रोक रेशो कम होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एमन, थैंक्स फॉर योर टाइम। फीमेल्स में इन पर्टिकुलर, आराम से, थोड़ी आवाज़ ऊंची मैडम। फीमेल्स में इन पर्टिकुलर व्हेन दे बिकम 40 प्लस एज थोड़ी बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली डाइट एंड लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज। बट आइड से कि फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी स्क्रीनिंग के बारे में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। अक्सर ख़वातीन को इस बात का आइडिया नहीं होता, ना इस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा डाइट के लिहाज से दे नेवर प्रेफर गुड डाइट फॉर देमसेल्व्स, अपनी फैमिली को अक्सर अपने ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। तो इवन दो लाइफ
اسٹائل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ایکسرسائز ہو گیا, ڈائٹ ہو گیا, لیکن آئی ووڈ آلسو سے کہ اویئرنیس اینڈ پرائورٹائزنگ دیم سیلوز, دس از آلسو امپورٹنٹ فار امپروونگ کوالٹی آف لائف آف فیمیلز. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ عاصم حسین صاحب جو کہ جینکس فارما میں ایز اے پروڈکٹ مینیجر کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا کہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف میں کس طرح امپرومنٹ آئے گی. تو عاصم صاحب بتائیں کہ پیشنٹ کی کس طرح پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرے, اسپیشلی ڈائبیٹک پیشنٹ میں اور ہائپرٹینسو پیشنٹ میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. اور میں اس میں کچھ ایک دو چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت سارے مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے. اس میں تو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے کچھ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ایکسرسائز ہوتی ہے, اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ابھی میری لائف ختم نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہماری ایک نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, ایکسرسائز کریں اور دعا مانگیں. پھر اس کے بعد جب ہم فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو جو ڈاکٹرس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائٹیشین کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اس کو اگر ہم فالو کریں, وقت پر دوائی کھائیں, تو ڈائبیٹک پیشنٹ 40 سے 45 سال بہت صحت مند زندگی سے گزار سکتے ہیں. تھینک یو عاصم بھائی کہ آپ نے اتنے زبردست ریمارکس دیے کوالٹی آف لائف امپرومنٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے وہاب صاحب جو کہ ایریا سیلز مینیجر ہے ہیلٹن فارما میں. یہ آج ہمیں بتائیں گا کہ فارماسیوٹیکل انٹرپرینیور جو ہے یہ پبلک ہیلتھ کے لیے کیا کر سکتا ہے, کیا سجیشن ہے اس کی پبلک فارما انٹرپرینیور کے لیے, کہ فارما انٹرپرینیور پبلک ہیلتھ کے لیے کیا کرے. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ ہوتا ہے آپ کا. یہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی ہے میسیج پہنچانا. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کوالٹی میڈیسن جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے کوالٹی میڈیسن جو ہے وہ پبلک تک پہنچانی ہے, اس کی کوالٹی کو انشور کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوالٹی مل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ کیٹیگری میں کافی امپرومنٹ آ جاتی ہے. دوسری جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارے سرکاری ہاسپٹلس میں جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس میں کافی حد تک ہمارے پاس جو اگر ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو دیکھیں تو اس کے پاس اگر آپ دیکھیں گے کیمپس کے لینسپس ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں, پر آپ فری کیمپس اس کے لیے ارینج کر سکتے ہیں. کچھ میڈیسن اس کو آپ فری آف کاسٹ دے سکتے ہیں, فری آف کاسٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ پیریفریز میں اکثر کیمپس وغیرہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. جی بالکل, جی ابلائج کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہائپرٹینسو جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں کافی جو ہے وہ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ اکنامکل کنڈیشن سے کافی افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ آپ زیادہ تر جو پیشنٹ ہے تو وہ میجارٹی دے آر پور. ایگزیکٹلی اکانومی پیشنٹ وہ فارما انٹرپرینیور کو چاہیے کہ اپنی پرائز کو تھوڑا سا کم کرے تاکہ جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آج کل سوشل اکنامک کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں نا, تو میرے خیال میں پرائز تو سب سے امپورٹنٹ وہ میٹر کرتی ہے. پرائز کم ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بندے اپنے جو ہے وہ روٹین میں کھانا افورڈ نہیں کر سکتے, اور ٹریٹمنٹ تو اتنے ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ کہاں سے بندے. اور باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی ہائپرٹینسو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لینا پڑتا ہے, اسی طرح اینٹی ڈائبیٹک جو میڈیسن ہے وہ بھی ڈیلی بیسس پہ دینا چاہیے. تو وہاں بھائی کا یہ رائے ہے کہ یہ جو پرائسز ہے اسپیشلی اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور دوسری نمبر پہ ہے کہ کوالٹی جو ہے ڈرگ کی کوالٹی انشور کرنا چاہیے کہ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے تو وہ کوالٹی پروڈکٹ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ وہاب بھائی. تھینکس فار یور ٹائم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جانس خان صاحب جو کہ نبی قاسم فارما میں ایز اے سینئر سیلز مینیجر کام کر رہا ہے. یہ آج ہمارے ساتھ شیئر کرے گا کہ پبلک ہیلتھ کے لیے جو فارما انٹرپرینیور ہے ان کا کیا آئیڈیالوجی ہونا چاہیے, کیا منشور ان کا ہونا چاہیے تاکہ پبلک کو ہیلتھ آسانی سے مل سکے. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو, آپ نے کنسیڈر کیا مجھے اس کے لیے.
فارما سیکٹر کے لیے جو پیشنٹ کے لیے سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک اچھی کوالٹی کی میڈیسن کی ایفیکیسی ہو اور پیشنٹ کا ریچ ایزی ہو. ایسا نہ ہو کہ پیشنٹ کے لیے وہ پروڈکٹ اویلیبل نہ ہو اور اس کے لیے آگے پیچھے پھرنا ہے. جو دوسری مین چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت جو پاکستان میں جو ایشو چل رہا ہے اکانومی کا, تو میرے خیال سے پرائس پہ ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ پرائس کنٹرول ہو سکے تاکہ پیشنٹ اس کو ایزیلی اویل کر سکے اور اس کو یوز کر سکے اور اس کا بہتر طریقے سے علاج ہو سکے. Thank you very much, Janat Saab, for your nice comments. Thank you very much. السلام علیکم. آج نیورولوجی کانفرنس کا دوسرا دن ہے. ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر ندیم صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ الارج. اس سے ہم آج ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ایک آئیڈیا لیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں ہوتے ہیں, تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتا ہے ان پیشنٹ میں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے کہ وہ ان کی جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے ان کی کوالٹی آف لائف میں امپرومنٹ آ جائے اور وہ پینفل کنڈیشن کم ہو جائے. تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا, شوگر اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے لیے دو چیزیں. تھینک یو جی. اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ایک شوگر ہے, ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے مریضوں کو وہ یہ ہے کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول کریں. شوگر کیسے کنٹرول کریں گے, اس کے لیے تین امپورٹنٹ چیزیں. ایک ان کا ڈائٹ ہے کہ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرا ایکسرسائز کریں پراپر, اور تیسری چیز جو مریض ڈرگس پہ ہے میڈیکیشن پہ وہ اپنی پراپر میڈیکیشن لیں, اور جو بھی پیشنٹ انسولین پہ ہے وہ انسولین لیں پراپر. اور اس کے علاوہ شوگر اپنے پاؤں کا صفائی بھی کریں اور خیال رکھیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کوئی جو دوائیاں ایڈوائز کی ہے نیوروپیتھی کے لیے وہ بھی پراپر لیں. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ندیم صاحب فار یور کائنڈ انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. آج میرے ساتھ محمد شاہد اقبال کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ RMI موجود ہے جو کہ آج کا جو کانفرنس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اپنے رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. Thank you so much. I'm Dr. Shahid, a consultant neurologist at Rahman Medical Institute, Peshawar. So, Neurocon, this was a great opportunity. سارے پاکستان سے جو نیورولوجسٹ اور ابروڈ جو نیورولوجسٹ تھے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے ایکسپیرینسز, اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس کے علاوہ دیر واز اے ویری ونڈرفل ایک ورکشاپ تھا دیٹ واز ڈن کل ہوا تھا. It was on Botox and phenol injection in sort of movement disorders and stroke like spasticity. So it was a very great experience. اس لحاظ سے کہ ہم نے کوئی نئی چیزیں سیکھی, سینئرز آئے تھے, جونیئرز آئے تھے, اور ایک قسم کا دیٹ واز اے سارٹ آف گیٹ ٹوگیدر سارے نیورولوجسٹ کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ڈاکٹر شاہد صاحب. تھینکس فار یور ٹائم. تھینک یو سر. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم صاحب جو کہ مارٹن ڈو میں بزنس یونٹ مینیجر ہیں. تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو نیورولوجی کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کیا اس کی فیلنگ کیا ہے اور اس کی تھاٹس کیا ہے. تو ڈاکٹر ندیم صاحب آپ بتائیں اور اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر گریٹ پلیٹ فارم جو کہ نیورولوجی کے سارے ماہر کنسلٹنٹ جو ہیں کسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, اینڈ آف کورس وی گیٹ اے چانس ٹو میٹ دیم. اور پوری انڈسٹری بھی یہاں پہ ہوتی ہے فارماسیوٹیکلز ہوں, اینڈ بینگ اے اسٹیک ہولڈرس فار دا سروسز دیٹ وی پرووائڈ ان دا سیکٹر آف ہیلتھ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو یونائٹ آن سرٹن پلیٹ فارمس جہاں پہ آپ کو کراس فنکشنل کراس پروویژنل لوگ آئیں, وہاں پہ ملیں اور اپنی جو ان کی سروسز یا جو بھی ان کی ریسرچ چل رہی ہے فیلڈ آف نیورولوجی وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں. خاص کر کے میں جب یہ بات کروں گا جیسے پنجاب آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ از ڈوئنگ ونڈرس ان اسٹروک کیئر, اینڈ دین سیم تھاٹس ہیو بین ڈسکسڈ ہیئر ان پشاور کے پی. سو اس طریقے کی جو ملٹیپل اسکلوسز کی بات کریں یا مختلف ڈیزیز کی بات کریں, اس میں جب لوگ ایسی کانفرنس میں آتے ہیں اور دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں سے بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں اور یہ
हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि नाउ डेज द रेशो ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज डे बाई डे, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट द स्ट्रोक प्रिवेंशन, कि क्या होनी चाहिए स्ट्रोक में कि हमारे पॉपुलेशन में स्ट्रोक की रेशो जो है वो कूल डाउन हो जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। स्ट्रोक जो है पाकिस्तान में, अगर हम करंट ईयर की बात करें तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक डेली बेसिस पे 1000 नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं स्ट्रोक के। मल्टीपल रीजंस फॉर दिस, उसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा, जिसमें हाइपरटेंशन अगर करीब है तो हमारी डाइट कंट्रोल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें हर एरिया से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से और बाकी मर्दान से, स्वात से, बनूडी खान से, मुख्तलिफ डिफरेंट एरिया से डॉक्टर यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे जो सेशन हो रहा था तो उस सेशन में उन्होंने अपने अपने स्टडीज़ प्रेजेंट किए, और जो लो लेवल के डॉक्टर थे, जो टीमो थे, हाउस जॉब के डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस कॉन्फ्रेंस को। और इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस, न्यूरोलॉजी की इस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी अरेंज किए। इसके अलावा आज जो है, आज मोनाल रेस्टोरेंट में उनका आखिरी गाला डिनर है और वहाँ पे म्यूज़िकल नाइट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।